یہ ایک نمبر لکھا ہوا ہے جہاں صفر کے بعد اعشاریہ کے نشان ہے اور پھر 1 اور 7 لکھا ہوا ہے۔ تو بھئی اس کی کیا مقدار ہے، یہ اس 1 کی کیا مقدار ہے اور اس 7 کی کیا مقدار ہے؟ بھئی صفر تو صفر ہے، یہ وحدت یعنی 1 کی قطار میں تھا اور یہاں پہ صفر لکھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی مقدار بھی صفر ہوگی، کیونکہ صفر 1 سے ضرب ہو کے صفر ہی ہوتا ہے۔ اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم نمبر میں بائیں جانب جاتے ہیں تو نمبر کی مقدار 10 گنا بڑھتی ہے، اسی طریقے سے جیسے جیسے ہم دائیں جانب آتے ہیں تو مقدار 10 گنا کم ہوتی ہے۔ تو اگر یہاں مقدار 1 کی قطار کی ہے تو ایک اور دفعہ دائیں جانب جانے کے بعد یہاں مقدار 10 گنا کم ہو جائے گی، یعنی کہ یہ 1/10 کی قطار ہو جائے گی، جس کو ہم 10ویں کی قطار بھی کہتے ہیں۔ بالکل، یہ 10ویں کی قطار ہے، 1/10 کی مقدار ہے اس کی۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ 1/10 سے ضرب ہو رہا ہے یہاں پہ، اسی لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اگلی قطار پہ جو کہ ہے 100واں کی قطار، اس کو ہم کہتے ہیں 1/100۔ تو اس 7 کی اسی طریقے سے کیا مقدار ہو جائے گی؟ اس کی مقدار ہو جائے گی 7/100۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ 100واں کی قطار میں ہے جو کہ 1/100 کہلائی جاتی ہے، اور اس سے یہ 7 ضرب ہو کے 7/100 بنا۔ تو ہم اس کو اشاریہ کے بعد یہ کیوں نہیں کہتے کہ 0.17 اور ہم اس کو 0.17 کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بھائی یہ 17 تب کہلایا جاتا اگر صرف یہ 100واں کی قطار میں ہوتا، کیونکہ یہاں جو یہ 1 ہے یہ 10ویں کی قطار میں ہے، 100واں کی قطار میں نہیں ہے۔ اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی مقدار جو یہاں پہ دی ہوئی ہے وہ 1/10 ہے، اور اس سے ہم جمع کرنے جا رہے ہیں، جمع کریں گے ہم اس سے یہ 7/100۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کو نیچے والے نمبر کو برابر کرنا ہوگا، یعنی کہ اس کو 100 کرنا ہوگا، اور جب یہ 100 ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا 10/100، اور پھر اس میں ہم جمع کریں گے یہی 7/100، تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس، یہ ہو جائے گا 17/100۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اگر بٹا 100 ہے تو پھر ہم اس کو 17 کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم 17/100 کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس کو 0.17 نہیں کہیں گے، ہم اس کو یا تو 0.17 کہیں گے یا ہم اس کو 0.17 کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں جہاں ہمارے پاس نمبر نہیں لکھا ہوا، ہمارے پاس نام لکھا ہوا ہے اور ہمیں اس کے حساب سے اس کا نمبر پتہ کرنا ہے۔ تو جی ہمارے پاس موجود ہے 4 دسیوں اور 3 سواں۔ تو 4 دسیوں کا کیا مطلب ہے؟ 4 دسیوں کا مطلب ہے کہ دسیوں کی قطار میں 4 لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی مقدار کتنی ہوئی؟ اس کی مقدار ہوئی 40 کی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دسیوں یہ وہ نہیں تھا جو اشاریہ کے بعد آتا ہے؟ نہیں، وہ کہلایا جاتا ہے 10ویں۔ تو یہ آپ فرق سمجھ لیں، یہ دسیوں ہیں اور یہ 10ویں ہے۔ تو اشاریہ کے بعد 10ویں آتا ہے، اشاریہ سے پہلے جو ایک وحدت کی قطار کے بعد آتا ہے وہ دسیوں آتا ہے۔ اور ہم نے 40 اس لیے لکھ دیا کیونکہ اس کے بعد 3 سواں ہے، تو ہمارے پاس 4 دسیوں کے بعد کوئی 1 2 3 کر کے کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا، سیدھا سیدھا 3 سواں لکھا ہوا ہے۔ اور 3 سواں کا کیا مطلب ہے کہ ہم اشاریہ لگا کر پھر ایک جگہ چھوڑ کر پھر 3 لکھیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ 100واں کی قطار میں، یہ جو تھی یہ تھی 10ویں کی قطار، اور یہ جو ہے یہ ہے دسیوں کی قطار۔ تو بھئی 4 دسیوں اور 3 سواں کا کیا مطلب ہے کہ 4 کو ہم نے دسیوں کی جگہ لکھ دیا دسیوں کی قطار میں، اور 3 کو ہم نے سواں کی قطار میں لکھ دیا۔ اب ان کے درمیان کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اور، تو اس لیے ہم نے باقی جو جگہیں تھی وہاں 0 ڈال دیا۔ جانے سے پہلے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہمیں دیا ہوا ہے 24 سواں۔ ٹھیک ہے بھئی، 24 سواں دیا ہوا ہے، اس کا مطلب کہ جو بھی نمبر ہے وہ اشاریہ کے بعد ہے۔ تو ہمارا جواب 0 آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ 24 ایسے آئے گا یا پھر یہ 24 ایسے آئے گا۔
میں چاہوں گا کہ آپ یہ ویڈیو روک کر ایک دفعہ اس بات کا جائزہ لیں کہ ان میں سے کون سا صحیح ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم اس کو کسر کے روپ میں لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہے 2/10 میں جمع ہو رہا ہے 4/100۔ اسی طریقے سے یہاں کیا جمع ہو رہا ہے؟ 2/100 اور 4/1000، ہزارواں کی قطار ہے وہ۔ تو ہمیں ان دونوں کے درمیان یہ نیچے والا نمبر برابر کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم ان کا مشترکہ حاصل ضرب نکالیں گے جو کہ 100 ہے۔ تو یہ تو ایسے ہی رہے گا، یہ البتہ 10 سے ضرب ہو جائے گا، یعنی کہ یہ 20/100 ہو جائے گا، اور اس میں 4/100 جمع ہو جائے گا۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ 100 ہے اور دوسری کسر میں نیچے 1000 ہے، تو ہمیں ان کا بھی مشترکہ حاصل ضرب نکالنا ہوگا۔ تو اس کسر میں نیچے والے نمبر کو 1000 کرنا ہوگا، یعنی کہ ہمیں اس کسر کو 10 سے ضرب دینا ہوگا۔ تو یہ ہو جائے گا 20/1000، اور اس میں ہم یہ 4/1000 جمع کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہمارا جواب ہو جائے گا 24/1000، اور اس طرف ہمارا جواب کیا ہو جائے گا؟ اس طرف ہمارا جواب ہو جائے گا 24/100۔ تو دیکھا جائے تو یہ لگ رہا ہے 2400واں، یہ تو 24,000واں ہو گیا۔ تو اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ یہ کیسے یہ نمبر بن رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم اگر سواں کی قطار میں شروع کریں تو پہلا نمبر آنا چاہیے 0.01، اور پھر ہم اس طرح بڑھتے جائیں گے 0.02، 0.03، اور چلتے 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 ہم آ جائیں گے 0.09 پہ۔ اس کے بعد اگر ہم سوا میں ایک اور نمبر بڑھائیں گے تو وہ 10 ہو جائے گا، اور وہ 10 کا 9 کے بعد کیونکہ 10 آتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پہ یہ 0.10 ہو جائے گا۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ اعشاریہ کے بعد کی گنتی کرتے ہیں، اور ان کو کس طریقے سے ان کی مقدار نکالی جاتی ہے اور کیا نام دیا جاتا ہے۔ تو بس یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم یہ اعشاریہ اور اس کے بعد کی جو دنیا ہے، یہ سارے جو نمبر ہیں، ان کی مقدار کو کچھ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب بھی مشکل آئے اس نمبر کو ہم کسر کے طور پہ تصور کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ اس کی اصل مقدار کیا بنتی ہے۔